میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں، جہاں زندگی کا ہر دن ایک نئے چیلنج کی طرح ہوتا ہے۔ گاؤں میں ہمارے گھر کی مالی حالت خراب تھی۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میں اپنے 2 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی بچوں کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ شہر میں آتے ہی مجھے مختلف گھروں میں کام کرنا شروع کرنا پڑا۔ چھوٹے موٹے کام جیسے برتن دھونا، کپڑے دھونا اور جھاڑو دینا میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ ان کاموں سے جو پیسے ملتے وہ بمشکل ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوتے۔ میرے دل میں ہر وقت ایک خوف تھا کہ اگر میں بیمار ہو گئی یا کام چھوڑنا پڑا تو میرے بچے کہاں جائیں گے اور کیا کھائیں گے۔ شہر میں چند مہینے گزارنے کے بعد مجھے ایک بڑی کوٹھی میں ملازمت ملی۔ یہ کوٹھی سیٹھ مرزا کی تھی، جو ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی بیوی پروین بہت موٹی اور بے ڈھنگی سی عورت تھی، اور وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ سیٹھ کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں وہاں ہر روز کام کرنے آتی اور اپنے کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی۔ سیٹھ مرزا نے مجھے فوراً پسند کر لیا کیونکہ میں کام تیزی سے کرتی تھی اور ہمیشہ صاف ستھری رہتی۔ سیٹھ مرزا کی نظریں اکثر مجھ پر ہوتی، لیکن میں نے کبھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ایک دن جب میں ان کے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم اپنا دوپٹہ کیوں نہیں اتار دیتی؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گرمی بہت ہے سیٹھ صاحب۔ سیٹھ مسکرا کر میری طرف دیکھتے رہے اور میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ کچھ دن بعد جب میں نے سیٹھ سے اپنی مالی مشکلات کا ذکر کیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے 2000 روپیے دے دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ سیٹھ مرزا مجھ پر مہربان ہے اور انہوں نے میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان سے پیسے مانگتی اور وہ ہر بار مجھے پیسے دے دیتے۔ اس دن میں ہمیشہ کی طرح سیٹھ مرزا کے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے بلایا، ان کی آواز میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی، جیسے وہ کچھ خاص کہنا چاہتے ہوں۔ جب میں نے ان کے قریب گئی تو انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرانی سے لفافہ لیا اور کھولا۔ اس کے اندر 10,000 روپے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اتنی بڑی رقم میرے لیے ایک خواب جیسی تھی۔ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ میں اتنے پیسے ایک ساتھ دے سکوں گی۔ سیٹھ مرزا کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ میرے جذبات کو سمجھ رہے ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارے لیے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ میں نے بے چینی سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں خوف اور لالچ دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ نیچے زمین پر بیٹھو، سیٹھ مرزا نے آہستہ سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، لیکن میں اس کے پیچھے چھپے خطرے کو محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے جو بھوک سے نڈھال پڑے تھے، اور میرا دل مجبوری کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سیٹھ کی بات مانی اور نیچے بیٹھنے کے لیے جھکی۔ جیسے ہی میں زمین پر بیٹھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات اور خدشات نے جنم لیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب صرف پیسے کے لیے کر رہی ہوں۔ جیسے ہی میں زمین پر بیٹھی، سیٹھ مرزا میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دعا کی یہ سب جلدی ختم ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، میرے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ میرا دماغ چکرانے لگا اور میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں اور کر بھی چکی تھی، اور اس کی غلطی کی قیمت مجھے اپنی عزت اور سکون کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ میرے دل میں ایک خوف نے جنم لیا، جیسے میں کسی بہت بڑے جال میں پھنس چکی ہوں۔ سیٹھ مرزا نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری سانسیں رک گئی تھی۔ میں نے خود کو اس لمحے میں قید محسوس کیا، جیسے میں اپنی آزادی کھو چکی ہوں۔ میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا یہ پیسے اس ذلت کے بدلے میں واقعی ضروری تھے؟ میرے دماغ میں ہر لمحہ ایک نئی جنگ چھڑتی جا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے جلدی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سیٹھ مرزا نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ہل تک نہ پا رہی تھی، اور میں نے اپنی تمام طاقت جمع کر کے خود کو ان سے آزاد کرانے کی کوشش بھی کی۔ آخر کار میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور سیٹھ مرزا کو زور سے دھکیل کر پیچھے ہٹایا۔ میں نے تیزی سے وہاں سے بھاگ کر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی اور میں پسینے سے چہرہ پور ہو چکی تھی۔
مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کتنی بڑی جنگ لڑی ہے، اور یہ پیسے کسی بھی طرح اس ذلت کے بدلے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ میں نے وہ 10,000 روپے وہیں چھوڑ دیے اور سیٹھ مرزا کے گھر کبھی واپس نہ جانے کا عزم کیا۔ میرے دل میں یہ احساس مضبوط ہو گیا کہ پیسے کی لالچ میں کبھی بھی اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ عزت کی قیمت کسی بھی پیسے سے بڑھ کر ہے۔ جب میں سیٹھ مرزا کے سامنے بیٹھی تو میرے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں میں اپنی عزت نہ کھو دوں، لیکن میرے دماغ میں یہ سوچ بھی تھی کہ یہ پیسے میرے بچوں کے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہی سیٹھ مرزا نے مجھے چھونے کی کوشش کی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوں، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے میں کسی بہت بڑے فریب کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں نے جلدی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سیٹھ مرزا نے مجھے پکڑ لیا۔ سیٹھ مرزا کی بیوی پروین ایک بے ڈھنگی اور موٹی عورت تھی، جسے اپنے شوہر کی حرکات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتی تھی اور کبھی کبھار ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی۔ جب پروین کو اپنی ملازمہ اور شوہر کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا علم ہوا تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ وہ اکثر اپنے شوہر پر نظر رکھنے لگی تھی، اور ایک دن اس نے سیٹھ مرزا کو میری طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جلنے لگی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ ایک دن پروین نے اپنے شوہر کو میرا پیچھے کرتے ہوئے دیکھا اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اس کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا اور ایک غریب ملازمہ کو اپنی خواہشات کا شکار بنا رہا ہے۔ جب سیٹھ مرزا نے مجھے 10,000 روپے دے کر زمین پر بیٹھنے کو کہا تو پروین چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً کمرے میں داخل ہو کر اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پروین نے اپنے شوہر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے سختی سے جھاڑتے ہوئے کہا، تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی ایک دم سے بدل گئی۔ میں نے فوراً اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور واپس گاؤں جانے کا سوچا۔ میرے دل میں خوف اور شرمندگی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی۔ سیٹھ مرزا کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک نئے راستے کی تلاش شروع کی۔ میں نے اپنے گاؤں میں واپس جا کر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنے بچوں کو عزت سے پال سکوں۔ کہانی کے آخری حصے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سیٹھ مرزا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک عبرت ناک سبق تھا۔ میں نے سیکھا کہ دنیا میں عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ سیٹھ مرزا اور پروین کا انجام بھی عبرت ناک ہوا۔ پروین نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور سیٹھ مرزا اکیلا رہ گیا۔ اس کی دولت بھی اسے خوشی نہیں دے سکی تھی اور وہ تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے رائے کا اظہار رہے گا کہ سیٹھ مرزا نے غلط کام کیا تھا یا صحیح کیا تھا۔